اعتزاز احسن صاحب نے یہ پٹیشن دائر کی تھی اور شعیب شاہین صاحب اس میں وکیل تھے۔ یعنی اگر تو آپ نے مسلم لیگ نون کی وکالت ہی کرنی ہے تو آپ سیدھا ان کی وکالت کریں، کم از کم اس مسند پر آپ کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان متعصبانہ اور ایک بالکل لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں عمران ریاض کون ہے۔ پورے کا پورا سسٹم نہ صرف لیٹا ہوا ہے بلکہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ پولیس کو اتنا بے لگام کر دیا گیا ہے کہ کل کو جب دوسروں کے گھر تک یہ بات آئے گی تو وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ عمران خان نے واقعی ان کو سیاست میں نہ صرف گھسیٹا ہے بلکہ ان کی سیاست ختم شدھ کر کے رکھ دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آج پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت پاکستان میں موجود سب سے بڑا مسئلہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 لاپتہ افراد کے لواحقین بلوچ فیملی سے تعلق رکھنے والے بلوچستان کے ہمارے بھائی ہماری بہنیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے یہ پٹیشن دائر کی تھی اور شعیب شاہین صاحب اس میں وکیل تھے۔ آج اس کیس کی سماعت شروع ہوئی اور اس میں جس طرح کا نامناسب اور انتہائی جاہلانہ رویہ، متعصبانہ رویہ جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کا ہم نے دیکھنے کو ملا، وہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ یعنی اگر تو آپ نے مسلم لیگ نون کی وکالت ہی کرنی ہے تو آپ سیدھا ان کی وکالت کریں، کم از کم اس مسند پر آپ کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مسند پر آپ کو بٹھا دیا گیا یا انفارچونیٹلی آپ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تو اس حوالے سے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب بڑے مسند پر چھوٹے قد کے لوگ، بونے لوگ بٹھا دیے جائیں تو کچھ ایسے ہی نتائج ملتے ہیں۔ یعنی آج کی کارروائی میں سب سے اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، جو میرے پروفیشن یا میرے پروفیشنل بھائیوں کے متعلق ہے، صحافیوں کے متعلق ہے، اس پر انہوں نے کیا کہا۔ جب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب نے صحافیوں کے حوالے سے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ صحافیوں کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، جس پر ایڈوکیٹ شعیب شاہین بتاتے ہیں کہ جی میں نے عمران ریاض کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان متعصبانہ اور ایک بالکل لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں عمران ریاض کون ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان کے اندر ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ پاکستان میں ہونے والی لا قانونیت اور درندگی کے سے بالکل ہونے والی درندگی سے اتنے بے خبر ہیں تو آپ کو اتنے بڑے مسند پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اب جو قاضی فیصل صاحب نے یہ سوال کیا کہ عمران ریاض کون ہے، اسی حوالے سے تھوڑا ماضی پر نظر ڈالتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سوال کس کا ہے، یہ بیانیہ کون سی پارٹی کا ہے۔ مریم اورنگزیب سے پوچھا گیا کہ عمران ریاض جو صحافت کی ایک بہت بڑی آواز ہیں وہ لاپتہ ہیں، اس حوالے سے حکومت نے کیا امپلیمنٹیشن کی، عملی اقدامات کیا کیے، کیا ان کو ڈھونڈنے کے لیے، کیا ان کی بازیابی کے لیے آپ نے کوئی احکامات دیے یا اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی؟ تو انہوں نے کہا عمران ریاض کون ہے۔ جب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے کہا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا عمران ریاض کون ہے۔ تو یہ بیانیہ، یہ ایجنڈا مسلم لیگ نون کا ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک کرپٹ، بددیانت اور خائن پولیٹیکل پارٹی ہے، جس کی سہولت کاری میں پورے کا پورا سسٹم نہ صرف لیٹا ہوا ہے بلکہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے، بری طرح سے ننگا ہو چکا ہے، اور اس کا یہ ننگ پنا اتنا بدبودار ہے کہ پورے معاشرے کے اندر اس کی گندگی پھیلتی جا رہی ہے اور پورے کے پورے ادارے ان کی سہولت کاری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو دوبارہ سے چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے پورے کے پورے ادارے، بیوروکریسی، عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ، پولیس، سارے کے سارے جو ہیں اس کی سہولت کاری کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس ایک لڑنے کو مسلط کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح سے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں اپنی جس پارٹی سے ان کا لگاؤ ہے، جن کے کیسز، جن کو سستا اور فوری انصاف دینے کا حکم بھی ہے، اس پارٹی کے بیانیے کو مزید پروموٹ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں عمران ریاض کون ہے۔ یعنی اگر آپ، اور ساتھ ہی انہوں نے سوال کیا کہ یہ اب ریئیکشن چیک کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جب اسد طور صاحب کو مار پڑی تھی، جب مطیع اللہ جان کو غائب کیا گیا تھا تو آپ نے درخواست کیوں نہ دی۔ اب یہاں پر میرا ایک معصومانہ سوال چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ مطیع اللہ جان چند گھنٹوں کے لیے غائب ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ دونوں جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی عمران ریاض خان کے پاس بھی آئے؟
وہ مطیع اللہ جان جو چند گھنٹے غائب رہے تھے، ان کے گھر جو آپ پہنچ گئے، ان کی ہمدردی آپ نے ان کے ساتھ تو کر لی، لیکن کیا آپ نے ایک دفعہ یہ ہمت کی کہ آپ نے عمران ریاض خان کو ٹیلی فون پر رابطہ ہی کر کے پوچھ لیا ہو کہ بھائی آپ کہاں تھے؟ پاکستان میں اتنی ساری عدالتیں موجود ہیں، لیکن میں نے کل کے ویلوگ میں بھی کہا تھا، کسی جج میں، کسی منصف میں اتنی جرت نہیں ہوتی، اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ وہ بلا کر اتنا ہی پوچھ لے کہ عمران ریاض صاحب آپ کہاں تھے، آپ کو کون لے کر گیا تھا؟ اس پر اب عمران ریاض خان صاحب نے جواب دیا ہے کہ میں حاضر ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان مجھے بلائیں، میں ان کو بتاؤں گا کہ مجھے کون لے کر گیا تھا، کہاں رکھا گیا اور میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ اب امتحان شروع ہو گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ اب آپ بلائیں، ہمت کریں، اس فرزند پاکستان کو بلا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کو کون لے گیا تھا، کہاں پہ رکھا گیا تھا اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ اتنی ہمت اگر آپ کر لیں تو مان جائیں گے، لیکن آپ سے نہیں ہوگا، آپ بس انہی اشاروں پہ چلتے ہیں جن اشاروں پر آپ کو چلایا جاتا ہے۔ لیکن کل صاحب ایک یہاں پر لازمی ذکر کرنا چاہتا ہوں میں، ارشد شریف شہید کا آپ کو نہیں پتہ ہوگا، ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کا بھی آپ کو نہیں پتہ ہوگا، ان کے اوپر پاکستان میں کتنی ناجائز ایف آئی آریں ہوئیں ان کا بھی نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ آپ کی پرائرٹیز تو وہ لوگ ہیں نا جو جن کے ساتھ آپ کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی پرائرٹیز وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کے لیے جیتے مرتے ہیں، آپ کی پرائرٹیز بالکل وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی جرنلزم میں پاکستان کو دے دی ہے۔ ارشد شریف دنیا صحافت کا ایک ایسا نام ہے، اس کی ساری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے نہ اپنے مال بنائے، نہ بینک اکاؤنٹس بنائے، نہ انہوں نے کوئی بینک بیلنس بنائے، انہوں نے کچھ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا، جو کچھ بنایا اس ملک کے لیے بنایا، اس قوم کے لیے انہوں نے کیا۔ چاہتے تو وہ کھربوں پتی ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا انویسٹیگیٹو جرنلزم جو تھی وہ پاکستان کے لیے کی، اور ایسے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کل صاحب جو ہیں بالکل اویلیبل نہیں ہیں، وہ اویلیبل ہیں تو مردوں کیس اوپن کرنے میں وہ بالکل حاضر ہیں۔ مشرف صاحب کا کیس ہو، بھٹو صاحب کا کیس ہو، ان کو سننے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی موجود ہیں، لیکن اگر بات آئے ارشد شریف شہید کی تو وہاں پر وہ بالکل لاپتہ ہو جاتے ہیں، وہاں پر ان کا انصاف نظر نہیں آتا۔ سپریم کورٹ ہو یا چھوٹی عدالتیں ہوں، انصاف اب کو تبھی ملتا ہے جب آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو یا آپ کا تعلق اس جماعت سے ہو جو پیاروں کو پیاری ہو چکی ہو، تو ایسے معاملات میں یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر ارشد شریف کیس میں آپ خاموش رہے، آپ نے ایکشن نہیں لیا، عمران ریاض کو آپ نہیں جانتے، اسد طور صاحب کو آپ جانتے ہیں، سارا کچھ ٹھیک، اپنی جگہ کارروائی چلتی رہی، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی جو ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہے اس سے بھی آپ بے خبر ہیں۔ جو جمشید دستی کے ساتھ ہوا، کیا آپ اس سے بے خبر ہیں؟ جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا بینگ اے سینیٹر، ان کے ویڈیوز بھیجی گئی ان کے بچوں کو، ان کو برہنہ کیا گیا ان کے بچوں کے سامنے، کیا اس سے بھی آپ بے خبر ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو، اگر آپ اتنے بڑے منصب پر بیٹھ بھی گئے ہیں تو کم از کم اس منصب کا حق بھی ادا کریں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر قاضی کا کردار ادا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جب ایسی نشستوں پر بونے لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسی کارروائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب جب بات ہوئی شیخ رشید احمد کی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اگر وہاں پر کوئی مقدمہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو معصوم ہے؟ یار یہ آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کام میرٹ پہ کیس کو سن کے اس میں فیصلہ دینا ہے، نہ کہ آپ کا کام یہ تعین کرنا ہے کہ یہ سیاست میں اتنے سالوں سے اتنے بار وزیر رہا ہے تو یہ معصوم نہیں ہوگا۔ محمد خان بھٹی کی بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں وہ کون ہے، اس حوالے سے بھی آپ کہتے ہیں وہ خود کیوں نہیں چل کے آئے، اور خدا نخواستہ آپ پہ تو یہ بھی امید لگائی جا سکتی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارشد شریف کے کیس میں کہ وہ خود آ کر بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب بندہ بے شرمی، بے حیائی اور ڈٹھائی کی ساری حدیں پار کر جاتا ہے تو کچھ ایسے ہی فیصلے سننے کو ملتے ہیں۔ بہرحال آج کی ساری ہیئرنگ جو سپریم کورٹ میں ہوئی، اس کے اوپر المختصر یہ کہ دھندا ہے پر گندا ہے، لیکن آپ چلا رہے ہیں اس کو جتنا جلدی آپ سمجھ جائیں، جتنا جلدی آپ اس چیز کو آبزرو کر لیں، اور اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہوتا ہے کیسز کے اندر تو آپ کم از کم لائیو ٹیلی کاسٹ بند کروا دیں، تاکہ آپ جتنا ننگے ہو چکے ہیں بہت ہیں، مزید اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کیجیے۔ عمر ڈار صاحب کی بات کر لیتے ہیں، اس میں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت کی، اور عمر ڈار کی بزرگ والدہ اور ان کی بیٹی وہاں پر پیش ہوئیں، انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے آئی جی پنجاب اور ان کی جو بدمعاش اور بدکماش پولیس ہے، جس طرح سے ان کی کارروائیاں پچھلے 2 سال سے، یہ کم از کم پچھلے 8 ماہ سے یا 1 سال سے پولیس کو اتنا بے لگام کر دیا گیا ہے کہ کل کو جب دوسروں گھر تک یہ بات آئے گی تو وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ اگر جاتی عمرہ میں بیٹھے لوگ
یا بلاول اس میں بیٹھے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وقت صرف تحریک انصاف پر آیا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ماضی کے اوراق میں جائیں، پلٹیں اور دیکھیں کہ جس نے کروایا پھر اس کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ان کی چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اب دیکھ لیں کہ آپ گول کیا سیٹ کر رہے ہیں۔ جب اس سے خود کو گزرنا پڑے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے برداشت کرنا۔ اور آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی الیکشن کو ان کو ملتوی کیا جائے۔ پہلے موسم کا بہانہ چلتا رہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، ووٹر نہیں نکل سکتے، سپورٹر نہیں نکل سکتے، پھر کہا گیا کہ سیکورٹی تھریٹس ہیں، اور اگر مجھے کچھ ہوا یا میرے کارکنوں کو کچھ ہوا تو میں چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان اور فلاں فلاں، جس طرح ان کی روٹین ہے، تو انہوں نے کہا گیا کہ اس طرح سے میں آپ پہ ذمہ داری ڈالوں گا، آپ کے خلاف کارروائی کرواؤں گا۔ لیکن میرا سوال وہیں پر کھڑا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے۔ آپ کے سارے دعوے اپنی جگہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اتنا خوف، اتنا ڈر ہے۔ الیکشن سروے کروانے پر بھی پیمرا کی طرف سے پابندی لگوا دی گئی ہے چینلز کے اوپر، صرف اس لیے کیونکہ جب اصل رزلٹ عوام کا فیصلہ سب کے سامنے آ رہا تھا تو میاں صاحب کے لیے دھاندلی کرنا، میاں صاحب کے لیے گپلا کرنا، میاں صاحب کے لیے فراڈ کرنا، بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، یہ چیزیں مشکل ہو جاتی کیونکہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہوتا۔ لوگوں نے فیصلہ پہلے ہی بتا دیا میڈیا کو کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ میاں صاحب جہاں بھی جائیں گے بری طرح شکست کھائیں گے، مولانا صاحب، زرداری صاحب جہاں بھی جائیں گے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور عمران خان نے واقعی ان کو سیاست میں نہ صرف گھسیٹا ہے بلکہ ان کی سیاست ختم شدھ کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔